مسجد میں خواتین کے آنے پر پابندی لگا دی ہے کچھ بلا وجہ کا فتنہ کہہ کر کے، حالانکہ جو لگائے پابندی وہ خود فتنہ ہے۔ ان فتنہ گروں کی پابندی کی وجہ سے آج ہماری خواتین غیر مسلموں سے جا کر کے شادیاں کر رہی ہیں۔ بے حیائی بالکل عام انہی فتنوں کی وجہ سے، جن فتنوں نے مسجد میں جانے سے روکا تھا۔ مسجد کے علاوہ تمام مقامات کے راستے آپ کھلے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت نکل رہی ہے، باقاعدہ عورتوں کی جماعت جا رہی ہے۔ ان کو ہمت اور جرأت نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف تو بلا تکان بول دیتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ غیر اہم چیز یہی ہے ان کو کبھی نہیں ہوئی کہ تبلیغ جماعت والوں کو کہے کہ دیکھیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ مدارس ہیں جہاں آتی ہیں لڑکیاں اور بالغ لڑکیاں آ کر کے کئی مہینہ، یعنی وہاں دارالاقامہ ہے، قیام ہوتا ہے خواتین کا، بچیوں کا، اس پہ کبھی فتنہ نہیں بولتے ہیں۔ اسکول اور کالج میں لڑکیاں جائیں گی، کتنی دیر جاتی ہیں؟ نماز کے لیے اگر خواتین جاتی ہیں بالفرض، ایسے بھی 5 وقت نماز کا اہتمام کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، لیکن کچھ مواقع جیسے خطبہ وغیرہ جمعہ کا جو ہے اس میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ بہترین مرکز دعوت و تبلیغ کا، عوام کی ذہن کی منصوبہ بندی کرنے کا یہ مساجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی معاملہ ہوتا، آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی، کسی نے کہا کہ بڑے آدمی کی وفات پر سورج اور چاند میں گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگا تھا، آپ اسی وقت مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ کی نشانی ہے، یہ کسی کی موت اور زندگی سے نہیں ہے۔ تو فتنوں کا سدباب، دینی ہدایات اور دینی رہنمائی، یہ سب کا بہترین مرکز یہ تھا، لیکن ہم نے اس کو بند کر کے سارے دروازے کھلے رکھے۔ اور آج تک آپ نے کسی مولوی کو، جو اللہ تعالیٰ، میں تو اکثر کہتا ہوں خوف کھانا چاہیے، مرنے کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مساجد میں اگر خواتین آئیں گی تو بے حیائی اور برائی، ہر مسجد میں بورڈ پر یہ آیت لکھی ہوتی ہے، ہر مسجد میں آویزہ رہتی ہے، ٹائم ٹیبل دیکھیے آپ کو یہ آیت لکھی ہوئی ملے گی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ فتنہ برپا ہوگا۔ اور انہوں نے کبھی کسی اور معاملے میں، اگر کسی عالم کا خطاب ہے، اعلان ہوگا خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے، اور اب تو درس قرآن کی مجلسیں وہ بھی مقابلہ آرائی کے انداز میں چل رہی ہیں، فلاں جگہ درس قرآن کے مسئلے ہیں، وقت جھنڈ کی جھنڈ چھا رہا ہے۔ ابھی برقعے کا مسئلہ اٹھا، خواتین نے احتجاج کیا، پورا ایک اسٹیڈیم بھر گیا۔ ٹھیک ہے، ایک جائز چیز کے حق کے لیے نکلنا چاہیے، لیکن سڑکوں پر جلوس کے لیے نکلے خواتین، علماء کے خطاب میں جائے خواتین، اسکول اور کالجز میں جائے خواتین، مدارس میں جائے خواتین، شادی بیاہ میں جائے خواتین، عرس اور میلوں میں جائیں خواتین، دوسروں اور مال وغیرہ میں شاپنگ کے لیے جائیں۔ ابھی عید کا موقع ہے، بازاروں اور مارکیٹ میں دیکھیے خواتین کے جمگٹے، کہیں فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ مولوی منہ سی کر، کیونکہ اس کو ہمت نہیں ہے حق بات کہنے کی، لیکن قرآن کی اور حدیث کی مخالفت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اجازت طلب کرے تو اجازت دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو تراویح پڑھانے کے لیے اپنے ساتھ مسجد لے جایا کرتے تھے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عاتقہ جب برقع وغیرہ لگانے لگتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ آپ کی اہلیہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں تو آپ پوچھتی ہیں کیا؟ تو کہا کچھ نہیں۔ تو کیا کہا؟ میں مسجد جا رہا ہوں۔ بولے چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اگر اجازت طلب کرے تو نہ روکو، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا ہم روکیں گے، آپ نے اس کے بعد موت تک بات نہیں کی اپنے بیٹے سے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو ان کو اجازت دو، اور تم کہہ رہے ہو روکیں گے۔ آج کتنے مسائل ہیں جانتے ہیں اس کی وجہ سے؟